اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 ایسی گناہگار عورتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو آپ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہگار عورتیں رب کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان سے لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کی دردناک عذاب کی وجہ سے زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضروریات پورا کرنے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اسی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا
تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، انہی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے ہی اسی چہرے کے گوشت کو ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا ہے، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا ہے جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے، تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو حرام بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کا نام لگا دیا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بھری ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیڑ پھاڑ کر رہے ہیں، پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کے دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گناہ گار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھیں، اور پھر فرشتے اس عورت کو اس کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور آنتڑیاں کھلا رہے تھے۔ پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار اور دلالہ عورت تھی جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور آنتڑیاں اس کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نمی عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح کا تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح کا تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر اس کے منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان انہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔